بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. محترم سامعین، یہ سبق نمبر 150 ہے، آیت نمبر 141۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: یقیناً کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے جو بیوقوف ہے کہ کس نے پھیرا نبی اور صحابہ کو ان کے اس قبلے سے جس کے اوپر یہ تھے۔ قل کہہ دیجئے، للہ خاص اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، یہدی اللہ پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہاں سے سورت کے دوسرے حصے کا تیسرا باب ہے۔ جو مسئلہ رسالت چل رہا تھا تو اس کے اندر 4 ابواب تھے، جیسے کہ باب توحید، حصہ توحید کے اندر 4 ابواب تھے، تو رسالت کے حصے میں بھی 4 ابواب ہیں۔ آیت نمبر 96 سے لے کر آیت نمبر 121 تک پہلا باب تھا۔ پھر آیت نمبر 21 جو کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی سے لے کر آیت نمبر 141 تک دوسرا باب ہے، اور یہاں آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر 162 تک یہ تیسرا باب ہے، اور آیت نمبر 162 سے لے کر آیت نمبر 176 تک یہ چوتھا باب ہے۔ تو سیقول السفہاء، اس باب کا حاصل یہ ہے کہ اس میں تحویلی قبلے کے اوپر جو ایک اعتراض کیا گیا ہے کہ اس نبی نے بیت المقدس کا قبلہ چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہے، اس پر اعتراض کیا گیا ہے۔ تو اس میں تحویلی قبلے کا مسئلہ ہے۔ اس اعتراض کے جواب دیے گئے 4۔ پہلا جواب للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ اجمالی جواب ہے۔ دوسرا جواب تفصیلی ہے، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم، آیت نمبر 142 کے اندر ہے، 43 کے اندر، یہ تفصیلی جواب ہے۔ تیسرا جواب ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اس آیت کے اندر یہ تیسرا جواب ہے، اس کا یہ بھی اجمالی جواب ہے۔ اور چوتھا جواب ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي إِلَى آخِرِهِ۔ گویا کہ یہ 4 جوابات دیے اس رکوع کے اندر، اور پھر چونکہ جب اعتراض کیے جاتے ہیں نبی پر یا صحابہ پر، اور اعتراض کی وجہ سے انسان کو تکلیف اور پریشانی آ جاتی ہے، تو تسلی کے لیے 4 اوامر ذکر کی ہے، فاذکروا واشکروا، اور استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ تو یہ باب ختم ہو جاتا ہے، یعنی 4 امور تسلی کے لیے۔ درمیان میں یہود کی ضد اور ہٹ درمی کی جو ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے اندر عناد پایا جاتا ہے، ان کے اندر ضد اور بخل پایا جاتا ہے، ان کی خباثتوں کا ذکر ہے درمیان میں۔ 8واں اعتراض یہ تھا، اور 9واں اعتراض ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ یہ 9واں اعتراض اس آیت کے اندر ہے۔ یہ ایک ہی آیت کے اندر اعتراض اور اس کا جواب بھی ہے کہ صفا اور مروہ کے اوپر آپ سعی کرتے ہیں تو ہمیں شرک سے روکتے ہیں اور خود شرکیہ کام کرتے ہیں، تو اس کا جواب انشاءاللہ تفصیلی وہاں آئے گا۔ اس کے بعد زجر ہے نبی پر اعتراض کرنے والوں کے اوپر، اور تخفیفی دنیاوی کا ذکر بھی ہے اور تخفیفی اخروی کا ذکر ہے، یہ 2 تخفیفات۔ تو یہ باب پورا ہو جاتا ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون تک۔ اس آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ ماقبل آیت میں کہا تھا آیت نمبر 140 کے اندر کہ ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو حق بات چھپائے۔ تو حق بات چھپانے میں یہ بھی ہے کہ یہود کی یہ بھی حق چھپایا کہ اس نبی کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کا قبلہ اصل میں بیت اللہ ہے اور تورات میں لکھا ہے، تو اس حق بات کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، اور چھپانا کیا ہے بلکہ الٹا اعتراض کرتے ہیں کہ جب نبی کا قبلہ بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ ہوتا ہے تو وہ نبی کی اصل قبلہ ہے، اور اصل اپنے قبلے پر جب پیغمبر اور صحابہ آ گئے
تو اس حق بات کو چھپایا بھی اور چھپانے کے ساتھ ساتھ الٹا نبی اور صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، اس لیے یہ اس کے ساتھ ذکر ہے۔ سیقول السفہاء میں سین جو ہے یہ تاکید کے لیے ہوگی، یعنی اور یا یہ ہے کہ سین برائے استقبال کے لیے ہے، تو اگر سین استقبال کے لیے ہو تو معنی ہوگا کہ عن قریب کہیں گے، گویا کہ تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ قبلہ پیغمبر کا تبدیل ہوا نہیں تھا، یہ آیت پہلے نازل ہوئی اور پہلے نازل ہو کر یہ پیشن گوئی تھی، اور گویا کہ یہ پیشن گوئی تھی کہ صحابہ کا جب قبلہ بدل جائے گا تو یہود اعتراض کریں گے اور آپ سے ہٹ جائیں گے، تو ویسا ہی ہوا کہ جب بیت المقدس سے قبلہ پھر گیا تو یہود مرتد ہو گئے اور ہٹ گئے، تو گویا کہ یہ معجزہ، یہ جو پیشن گوئی تھی یہ حق اور سچ ثابت ہوئی، تو گویا کہ یہ نبی کا ایک معجزہ ہے۔ یا یہ کہ سین تاکید کے لیے اور یقول جو مضارع بمعنی ماضی کا ہے، معنی یہ کہ تحویل قبلے کے بعد کی بات ہے، تحویل قبلہ ہو چکا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اب یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی، معنی یہ ہوگا کہ یقیناً کہتے ہیں السفہاء معنی بیوقوف لوگ، سفہاء کا پہلا معنی گزر چکا ہے جو بیوقوف ہو یا جاہل ہو، معنی وہ شخص جو نبی کے فعل اور قول پر اعتراض کرے تو یہ بیوقوف ہے، تو یقیناً کہتے ہیں بیوقوف من الناس لوگوں میں سے، یہود اور نصارہ مراد ہے، ما ولاہم ما استفہامیہ ہے، کس چیز نے پھیر دیا ہم صحابہ کو اور نبی کو عن قبلتہم ان کے قبلے سے، اس مراد اس قبلے سے بیت المقدس ہے، التی وہ قبلہ کانو کی یہ تھے علیہا اس کے اوپر پہلے سے، یعنی بیت اللہ سے پہلے جب شروع مدینہ میں آئے تو وہ قبلہ بیت المقدس کی طرف تھے، علیہا مان علی استقبالہا، اس بیت اللہ کے توجہ یا بیت اللہ کے استقبال قبلے ہونے پر قائم اور دائم تھے۔ تو یہ لفظ جو ہے بیت المقدس اصل ہے، بعض لوگ اس کو بیت المقدس کہتے ہیں، ہمارے ہاں ہندوستان بر صغیر پاکستان میں یہ زیادہ مشہور بیت المقدس ہے، لیکن باقی جو عرب ممالک ہیں یا دوسرے ممالک ہیں وہاں زیادہ مشہور جو ہے تمام دنیا کے اندر وہ بیت المقدس ہے، اور زیادہ راجح بھی یہ بیت المقدس ہے، یہ قول اصح معلوم ہوتا ہے، جائز دونوں ہے۔ التی کانو علیہا، تو یہاں نبی علیہ السلام جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں، تو 17 یا 16 مہینہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی، آرزو تھی کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہے، اور وہ چونکہ بیت اللہ قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور میں بھی ملت ابراہیمی پر ہوں، اور پھر مکے والے جو ہے وہ بھی قوم تھی تو ان کا قبلہ بھی بیت اللہ تھا، تو اس خواہش کو پورا کیا گیا، تو بیت المقدس سے پھر 17 مہینے کے بعد آپ کا قبلہ بیت اللہ مقرر کر دیا گیا، گویا کہ 16 اور 17 مہینہ آپ کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے۔ آیا یہ بات کہ نبی علیہ السلام اس سے قبل مکے کے اندر نماز بیت اللہ کی طرف پڑھتے تھے یا بیت المقدس کی طرف؟ تو اس میں بعض کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف ہے اور بعض کہتے ہیں بیت المقدس کی طرف، لیکن اصح بات یہ ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر جب نماز پڑھتے تھے تو رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوتے تھے، تو بیت اللہ بھی آپ کے سامنے آتا تھا اور بیت المقدس بھی آ جاتا، اصل آپ بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے لیکن بیت اللہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا، گویا کہ مکی زندگی میں بھی آپ کا قبلہ گویا کہ بیت المقدس رہا ہے، لیکن وہ بیت اللہ کی سمت ایسی تھی کہ دونوں سامنے آ جاتے۔ جب مدینے میں آئے تو پھر ایسا نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آپ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے تو پھر بیت المقدس رہتا تھا، اور بیت المقدس کی طرف پڑھتے تو بیت اللہ رہتا۔ آپ کو آرڈر دیا گیا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں تالیف قلب کے لیے، تاکہ یہودیوں کا دل مائل ہو جائے اور آپ پر ایمان لے آئیں، کیونکہ ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ دوسری بات یہ رہی کہ کیا یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا یا نہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان تیہ کے اندر جب تھے تو ایک پتھر تھا صخرہ، اس کو بطور محراب کے آپ اپنے سامنے کھڑے کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب بعد میں بیت المقدس میں آئے تو وہی پتھر صخرہ نام ایک پتھر تھا، تو بیت المقدس میں بھی اس پتھر کو سامنے کھڑے کر کے نماز اس کی طرف پڑھتے تھے، اور اصل میں اس پتھر جو تھا وہ بمنزل محراب کا تھا، جیسے ہم محراب کو طرف نماز پڑھتے ہیں مانا قبلے کی سمت معلوم ہو جائے، تو وہ بھی پتھر کی طرف پڑھتے تھے تاکہ بیت اللہ کی سمت معلوم ہو۔ تو اصح بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف
نماز پڑھتے تھے، لیکن صرف وہ صخرہ جو پتھر تھا اس کو سامنے رکھتے تھے تاکہ جہت معلوم ہو جائے۔ تو گویا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ رہا ہے، اور انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ بھی بیت اللہ رہا ہے۔ بعد میں یہودیوں نے یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام گویا کہ صخرہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، تو یہ اصل قبلہ جو ہے صخرہ ہے، یہ جو پتھر ہے، اسی پتھر کو انہوں نے اندر لا کر رکھ دیا اور اس کی طرف نماز پڑھنے لگے، اور اسی کو گویا کہ انہوں نے بدعت کی ہے کہ قبلے کو تبدیل کر دیا، اور اسی جیسے اب کا کوئی آدمی محراب ہی کو قبلہ بنائے۔ بعد میں اس بیت المقدس کی تعمیر کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس صخرہ کو جب بیت المقدس کی تعمیر ہوئی تو اس پتھر کو بیت المقدس کی چھت پر لا کر رکھ دیا گیا، تو وہ بیت اللہ کی جب چھت پر رکھا تو پھر یہودی اسی کی طرف نماز پڑھنے لگے۔ بعد میں حضرت عیسائی جب آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بعد میں تو عیسائیوں نے یہودیوں سے ضد کی کہ ہم ان کا قبلہ نہیں مانتے، تو بیت المقدس سے بیت الشرق کی طرف یعنی مشرقی جانب میں جہاں مولد عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اس طرف نماز پڑھنے لگے اور یہودیوں سے مخالف ہو گئے۔ تو گویا کہ عیسائیوں کا قبلہ بیت الشرق یعنی مولد عیسیٰ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا وہ جگہ ہے، اور یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس لیکن خود ساختہ ہے اور اس صخرے کی وجہ سے ہے انہوں نے یہ بنایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل قبلہ وہ بیت المقدس نہیں رہا، سوائے اس بات کے کہ نبی علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے 16 یا 17 مہینہ، باقی انبیاء کا قبلہ بیت المقدس نہیں رہا، اصح قول بات یہی ہوگی۔ قل للہ المشرق والمغرب، یہ جواب ہے اس سوال کا کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں بیت اللہ کی طرف جو کہ مغربی جانب ہے، یا بیت المقدس کی طرف جو کہ شمال کی جانب یعنی مدینہ سے بیت المقدس جو ہے یہ شمال کی جانب میں آتا ہے، اور مدینہ سے بیت اللہ جو ہے یہ مغربی جانب میں آتا ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ آتی تھی کیونکہ وہ جنوب میں ہے، اور اگر آپ بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے تو پھر بیت اللہ کی طرف پیٹھ آتی تھی، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں۔ قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق بھی اللہ کی اور مغرب بھی اللہ کی، یہاں مشرق اور مغرب کا ذکر کیا ہے، حالانکہ وہاں اصل بات میں شمال اور جنوب تھا۔ معنی یہ ہے کہ شمال کی طرف پڑھیں تب بھی اللہ کا حکم ہے، جنوب کی طرف پڑھیں بیت اللہ کی طرف مدینے سے تب بھی اللہ ہے، اس سے ہٹ کر مشرق کی طرف حکم ہو تو وہی اللہ کا حکم ہے، وہی اللہ کی جہت ہے، مغرب کی طرف حکم ہو تب بھی اللہ کی جہت ہے، معنی مشرق اور مغرب کی طرف بھی اللہ کی ہے، تو شمال اور جنوب بھی اللہ کی طرف ہے۔ اللہ بادشاہ اس کی مرضی ہے، جدھر حکم دیتا ہے اس کے حکم میں رضا اور ہدایت ہے۔ للہ معنی لام طرف کے جہت کے لیے کہ اللہ ہی کے لیے جہت اور طرفیں، المشرق و مشرق اور مغرب معنی شمال اور جنوب سب۔ یہدی یا ہدایت بمعنی ایصال الی المطلوب کہ اللہ پہنچا دیتا ہے یعنی مقصد تک، جگہ تک۔ انسان تو راستہ بتا سکتا ہے کہ فلاں راستہ ہے، لیکن راستے پر لے جانا اور راستے سے پھر مقصد تک پہنچانا یہ انسان کا کام نہیں ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جو راستہ بتاتا بھی ہے اور راستے پر لے بھی جاتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچا بھی دیتا ہے۔ یہدی معنی پہنچاتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ہدایت ہے، اور اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، تو بیت اللہ جو ہے اس کی طرف رخ کرنا یہ بھی صراط مستقیم ہے، اس سے پہلے بیت المقدس تھا وہ بھی صراط مستقیم تھا۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ بادشاہ جو کچھ کر سکتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب حکم ملا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے بنو سالم کے محلے میں عصر کی نماز، تو حکم جب آ گیا تو اس نماز کے بعد آپ نے نماز بیت اللہ کی طرف پڑھی۔ اسی کے بعد جب ایک صحابی چلا گیا تو جا کر دوسرے محلے کے اندر وہاں جا کر بنو سالم کے محلے میں اس نے دوسرے صحابہ کو بتایا، تو وہ نماز کے اندر صحابہ کرام پھر گئے تھے۔ پھر صبح کی نماز، کل صبح کی نماز سے پہلے مسجد قباء کے اندر جا کر خبر پہنچی تو قباء والوں نے بھی صبح کی نماز بیت اللہ کی طرف پڑھی ہے۔